أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، آج کا جو موضوع ہے کہ قرآن مجید کو بہتر طریقے سے پڑھنے کے لیے، درست تلاوت کے لیے اور اس کی معانی کا خیال کر کے پڑھنے کے لیے اہل علم جو رموز علامتیں جو قائم کیے ہیں اس کو سمجھنا، اس کی اہمیت، اس کی رعایت کرنے کی ضرورت، یعنی قرآن مجید میں جو وقف جہاں کرنا ہے اس کی اہمیت مجھے بتانی ہے آپ کو کچھ مثالوں کے ذریعے سے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ تقریباً آج سے 1 سال پہلے، ابھی تو آج رجب کی پہلی تاریخ ہے اور مغرب بعد سے 2 تاریخ شروع ہو چکی ہے، گزشتہ سال 1440 ہجری جمادی الآخر کے مہینے میں تجوید القرآن، قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا، اس کی اہمیت پر میں نے ایک درس دیا تھا۔ اس سلسلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنے کی کیا اہمیت ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے مستقل۔ آج کا جو موضوع ہے وہ اس کا تعلق تجوید سے نہیں ہے، مخارج کی رعایت کرنا وہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے، قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں جو درمیان میں جو علامتیں مقرر کی جاتی ہیں، آپ دیکھیے جو مدینے کا جو مصحف ہے اس میں اتنی علامتیں، اتنے رموز نہیں ہوتے جو ہند و پاک کے لیے جو یہاں جو مصحف تیار کیا گیا ہے، وہی عثمانی رسم الخط ہی، لیکن اس میں دیکھیں آپ رموز بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ عجمی لوگ، غیر عرب لوگ، ان کے لیے مشکل ہوتی ہے پڑھنا۔ تو جو علامت مقرر کی گئی ہے اس کی رعایت کر کے پڑھنا چاہیے، اور مصحف کے آخر میں وہ سب چیزیں لکھی ہوئی رہتی ہیں، کہاں رکنا چاہیے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، کہاں رک سکتے ہیں، کہاں رکنا ضروری ہے، کہاں نہیں رکنا چاہیے، یہ سب چیزیں علامتیں مقرر کی جاتی ہیں۔ لیکن میرا جو آج کا جو خطاب ہے یہ خالص معلمین سے ہے، معلمین سے جو مساجد میں مکتب چلاتے ہیں، جو بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، ان کی تلاوت درست کرتے ہیں، ان سے میرا خطاب ہے۔ ان کو یہ اہمیت بتانا چاہیے کہ یہاں رکنا چاہیے، یہاں نہیں رکنا چاہیے، اور وہ بھی محنت کریں، اس لیے کہ مکتب میں پڑھانے والے اکثر معلمین فارغین ہی ہوتے ہیں، اور جو معلمات پڑھاتے ہیں وہ بھی تقریباً فارغات ہی ہوتی ہیں۔ تو جب انہیں روزانہ پڑھانا ہی ہے تو کچھ محنت کر کے یہ بھی وہ جاننے کی کوشش کریں کہ ان رموز اور ان علامتوں کے معانی کیا ہیں، کیوں رکنے کے لیے کہا جا رہا ہے، کیوں ادھر رکنا منع ہے۔ یہ جانیں گے تو بہت فائدہ ہوگا، ان کو بھی فائدہ ہوگا، اور ایک شعور کے ساتھ وہ پڑھا پائیں گے۔ ایک انسان کا جو کلام ہوتا ہے اسی میں کتنی ضرورت پڑتی ہے، آپ جو علامتیں مقرر کی جاتی ہیں، لیکن جب بات اللہ کے کلام کی آتی ہے تو اس کی کتنی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو میں آپ کو 2 باتیں بتاؤں گا آج کے اس درس میں، بہت ہی اختصار کے ساتھ انشاءاللہ۔ پہلی بات، قرآن مجید میں وقف کرنا، مطلب رکنا کہیں، اور پھر رکنے کے بعد کیا ہم پیچھے سے پڑھ سکتے ہیں یا وہیں سے ابتدا کر کے آغاز کر کے وہیں سے پڑھیں، تو اس کی کتنی اہمیت ہے اس علم کو جاننے کی۔ یہ علم ہے نازک، ہے علم بہت قیمتی اور بہت محنت طلب، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ سے ہونے والا نہیں، ہم اسے انجام نہیں دے سکتے، ایسا تو نہیں ہے۔ اور میں چونکہ بات معلمین سے کر رہا ہوں تو وہ پڑھائیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اس طرح سے معاشرے میں جو بزرگ لوگ، مرد خواتین ہیں گھروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں،
قرآن مجید کی تلاوت و بکثرت کرتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں، ہم ان کو تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اب اس کی رعایت کریں. ہم ان سے تو کہہ سکتے ہیں جو پڑھا رہے ہیں. جب وہ پڑھا رہے ہیں تو وہ مزید محنت کر کے پڑھائیں. اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ ہم پچھلے 10 سال سے پڑھا رہے ہیں تو اب آنے والے 2 سال میں ہمیں یہ بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ کہاں وقف کرنا چاہیے اور کہاں نہیں. اس کا لحاظ ہونا چاہیے. تو میں آپ کو اہمیت بتاؤں گا سب سے پہلے، اس کے بعد میں آپ کو وہ قرآن مجید سے کچھ مثالیں دوں گا جس سے آپ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر یہاں وقف نہیں کریں گے تو کتنا نقصان ہوگا، اور کبھی کبھار اتنا نقصان کہ کافر بھی ہو جا سکتا ہے ایک آدمی عمدن اور قصدن کرنے کی وجہ سے. میں آپ کو کچھ مثالیں دوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلی بات اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ قرآن مجید میں جو اوقاف ہے نا، جہاں وقف کرنا چاہیے، کہاں وقف کرنا چاہیے، کہاں وصل کرنا چاہیے، ملا کر پڑھنا چاہیے، اور کہاں ٹھہر جانا چاہیے، اس علم کو جاننا اتنا ضروری ہے کہ اہل علم کہتے ہیں کہ اس علم کو جاننا گویا کہ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ ہے سورۃ المزمل کی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل سے پڑھیں، مخارج کی ادائیگی سے، حروف کی مخارج کی رعایت کرتے ہوئے. تو اس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ وقف اور ابتدا، اس علم کو جاننا گویا کہ شطر علم الترتیل. علم الترتیل، اللہ نے کہا نا قرآن کو ترتیل سے پڑھو، تو ترتیل سے پڑھنے سے متعلق جو معلومات ہیں، جو علم ہے، اس کا آدھا حصہ تو صرف اوقاف سے ہے. یعنی معرفت احکام الوقف والابتداء ہی شطر علم الترتیل. یہ اہل علم کا مقولہ ہے جو قراءات سے متعلق یا وقف اور ابتدا سے متعلق جتنی کتابیں ہیں سبوں میں آپ کو مقدمات میں عبارت مل جائے گی، کچھ بدل کر کے. میں نے اپنے حساب سے اس عبارت کو پیش کر دیا آپ کو. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ علم الترتیل کا آدھا حصہ صرف احکام، ان احکام کو جاننے سے متعلق ہے جس کا تعلق وقف اور ابتدا سے ہے. کہاں وقف کرنا چاہیے، اور وقف کرنے کے بعد کہاں آپ پیچھے سے آئیں گے، کہاں آپ آگے سے ہی نکل سکتے ہیں، آگے سے پڑھ سکتے ہیں. یہ علم بہت اہمیت کا حامل ہے. میں آپ کو ایک صحابی کے حوالے سے بات بتاتا ہوں. امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ، ان کی جو حدیث کی کتاب ہے معروف المستدرک علی الصحیحین، بالکل آغاز کا حصہ کتاب الایمان، اس میں عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کا ایک اثر منقول ہے. امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ اس اثر کو، جو عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کا ہے، اپنی سند سے نقل کرنے کے بعد کہا کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولا اعرف له علہ. ایسا لکھا ہے امام حاکم نے رحمہ اللہ. اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے ان کے اس قول کی موافقت کی ہے. اس میں قول کیا ہے؟ کافی طویل روایت ہے. ایک حصہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے. عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں لقد رأيت رجالا يؤتى احدهم القرآن. میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں جنہیں اللہ رب العالمین نے قرآن دیا. کیا مطلب؟ وہ حافظ قرآن ہیں یا قرآن سے ان کا تعلق ہے، صاحب قرآن ہیں، قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں. یقرأ ما بین فاتحتہ الی خاتمتہ. میں کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں قرآن سے اتنا لگاؤ ہے کہ قرآن کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھتے رہتے ہیں، دورے ہوتے رہتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے جو خود عبداللہ بن عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، ولا یدری ما امرہ ولا زاجرہ. لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ انہیں کس بات کا حکم دے رہا ہے، کس بات سے روک رہا ہے، اس سے وہ واقف نہیں ہو پاتے ہیں، بس پڑھے جا رہے ہیں. ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی الا التلاوہ. اہل کتاب کے اللہ تعالیٰ نے سرزنش کی نا، ان کو صرف الا امانی، الامانی یعنی التلاوہ، صرف تلاوت، معنی مفہوم جاننے ان کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں. یہی بات کہی عبداللہ بن عمر بن الخطاب نے رضی اللہ عنہما. لا یدری ما امرہ ولا زاجرہ. اوامر کیا ہیں، نواہی کیا ہیں،
اللہ کس بات سے راضی ہوتے ہیں، کس بات سے ناخوش ہوتے ہیں، اس کی تو انہیں فکر ہی نہیں، جانتی ہی نہیں۔ اور دوسری بات جو بات کہی وہ بہت اہم ہے ہمارے موضوع سے متعلق، کہا کہ وَلَا مَا يَنبَغِي أَن يُوقَفَ عِندَهُمْ، کہ دوران تلاوت کہاں وقف کرنا چاہیے اس کی رعایت ہی نہیں کرتے ہیں، اس کا علم ہی نہیں ہے، اس سے وہ واقف ہی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ کتنی حیران کن بات ہے نا، سبحان اللہ۔ یہ بات 4 صدی ہجری کے ایک عالم دین ہیں، علمی دنیا کی معروف ترین شخصیات میں سے، امام ابو جعفر احمد ابن محمد النحاس المصری رحمہ اللہ، 338 ہجری سن وفات ہے ان کا، 330 کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے القطع والاعتناف، القطع یعنی الوقف والاعتناف، یہ نیٹ پر موجود ہے اور اسے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، میرے پاس PDF شکل میں بھی کتاب موجود ہے۔ کتاب بہت بڑی نہیں ہے لیکن بہت مفید، بے حد مفید ہے اور بے حد معلوماتی۔ اس کتاب میں امام ابو جعفر النحاس رحمہ اللہ اسی روایت کو جو میں آپ کو المستدرک والصحیحین کے حوالے سے بتایا ہے، اپنی سند سے ذکر کی ہیں اسی روایت کو، یہ امام حاکم رحمہ اللہ سے بہت پہلے کی ہیں۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام النحاس رحمہ اللہ کہتے ہیں فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتَعَلَّمُونَ الْأَوْقَافَ كَمَا يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ۔ اس روایت سے اس بات کی دلیل ہمیں ملتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جس طرح سے قرآن سیکھتے تھے پڑھنا، قرآن کے معانی سیکھتے تھے، ویسے ہی کہاں وقف کرنا چاہیے یہ بھی سیکھتے تھے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ یہ علم معمولی علم نہیں ہے، عظیم علم ہے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ میں معلمین سے کہہ رہا ہوں، معلمین سے، پڑھانے والے اساتذہ سے، جو لوگ بچوں کو مکتب میں پڑھاتے ہیں، جو معلمات پڑھاتی ہیں، گھروں میں خواتین بھی جو پڑھاتی ہیں، جب پڑھا ہی رہے ہیں کچھ مزید محنت کریں اور سیکھیں کہ کہاں وقف کرنا چاہیے، معلوم کریں اس کو۔ 4 صدی ہجری کے ایک عالم کا میں نے ابھی حوالہ دینا آپ کو، ایک اور عالم دین ہے ان سے پہلے کے، لگ بھگ ان سے 10 سال پہلے ان کا انتقال ہوا، لگ بھگ۔ ان کا نام ہے محمد ابن القاسم ابو بکر، جنہیں علمی دنیا میں ابن الانباری سے ابن الانباری سے جانتے ہیں لوگ۔ ابن الانباری، الانبار بغداد کا ایک علاقہ ہے، 328 20/8 ہجری سن وفات ہے۔ ابن الانباری رحمہ اللہ معروف، بہت معروف۔ ان کی کتاب ہے ایضاح الوقف والابتداء فی کتاب اللہ عز وجل، چھوٹا سا رسالہ ہے، بہت ضخیم کتاب نہیں، لیکن فی الحال تو محقق چھپی ہے تو کچھ ضخیم ہو گئی ہے، وہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں آپ، میرے پاس PDF شکل میں موجود ہے الحمدللہ۔ ایضاح الوقف والابتداء فی کتاب اللہ عز وجل، اس کے بالکل آغاز میں ابن الانباری رحمہ اللہ نے لکھا فی تمام معرفت القرآن معرفت الوقف والابتداء، قرآن مجید کو جاننا، پڑھنا، معلوم کرنا، اس کی معانی سے واقف ہونا، یہ کب مکمل ہوگا یہ معاملہ؟ اس کا ایک بڑا حصہ اوقاف کو معلوم کرنا، کہاں وقف کرنا کہاں نہیں، یہ جسے نہیں معلوم ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا یقیناً۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ہم طلباء کے لیے، معلمین کے لیے یہ بڑی چیز ہے۔ آپ غور کیجئے، اہل علم کہتے ہیں جو عالم دین قرآن کی تفسیر کرتا ہے، جو عالم دین قرآنی آیات سے، احادیث سے مسائل کا استنباط کرتا ہے، خصوصاً قرآن مجید سے، جہاں 1 2 3 کر کے ایک لمبی فہرست بتاتے ہیں اہل علم۔ آپ دیکھیں ابو بکر خطیب بغدادی رحمہ اللہ کو، الفقیہ والمتفقہ، اس میں آپ نے جو فہرست بیان کی ہے کہ قرآن مجید سے استنباط کرنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے، امام شافعی رحمہ اللہ نے الرسالہ میں جو آپ نے بتایا ہے کہ جو عالم دین کو کتاب و سنت سے استنباط کرنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے، حیران ہو جائیں گے۔ کیوں اتنی نازک چیز ہے یہ،
اللہ کا کلام ہے، اللہ کی شریعت ہے۔ ایسے میں اہل علم کہتے ہیں کہ جس عالم دین کو، جس طالب علم کو یہ علم الاوقاف نہ ہو کہ کہاں وقف کرنا چاہیے، وہ مسائل کا استنباط درست نہیں کر سکتا ہے۔ وہ ایک ایسا علم ہے، آپ میں سے جو اس علم سے واقف ہیں وہ حیران ہوں گے کہ جو ہے میں اتنے کم وقت میں کتنی باتیں بتا سکتا ہوں، آپ کو کتنی مثالیں دے سکتا ہوں میں آپ کو۔ یہ آسان نہیں ہے کہ میں آپ کو کافی مثالیں دوں اور بڑی تفصیل سے بتاؤں اس کو، میں آپ کو بہت نہایت اختصار سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، تاکہ آپ اس مسئلے کو سمجھ سکیں۔ تو وہ مسائل کا استنباط نہیں کر سکتے اس علم کی کمی کی وجہ سے۔ آپ اندازہ لگائیں دیگر علوم کی کتنی اہمیت رہے گی۔ بلکہ ابن الجزری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے نا ہمارے پاس، النشر فی القراءۃ العشر، اس میں جو اجازہ دیتے ہیں نا اہل علم، حدیث کا اجازہ، آپ جیسے مدارس میں فارغ ہوتے ہیں تو ایک سند دیتے ہیں نا، تو قراءت کی بھی ایک سند ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ قراءت کی سند اس کو نہیں دی جائے گی جس کو علم الاوقاف کا علم نہیں، اس کو سند ہی نہیں دینی چاہیے۔ اسے نہیں معلوم کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، اسے کس بنیاد پر سند دی جا رہی ہے۔ اب اندازہ لگائیں آپ کہ کس قدر عظیم علم ہے یہ ایک عظیم علم ہے، اس کی رعایت ہونی چاہیے، اس کا خیال کرنا چاہیے ہم طلبہ کو، معلمین کو۔ یہ جو علم ہے جہاں وقف کرنا چاہیے کہاں وقف نہیں کرنا چاہیے، اہل علم نے اس کا بہت لحاظ رکھا، بہت خیال کیا اس کا۔ اہل علم کہتے ہیں جو ہمارے پاس فی الحال مصحف ہے نا دنیا بھر میں، جس میں جو لکھت ہے جسے ہم کہتے ہیں عثمانی رسم الخط، اس میں جہاں اوقاف جو رموز ہیں اس کا خیال کرنا، اس کی رعایت کرنے کو اہل علم نے اہل علم کا اجماع ہے اس پر، مختلف فی مسئلہ بھی نہیں ہے، چند ایک جگہوں پر، اور وہ بھی کوئی بہت ہی مؤثر چیز نہیں، لگ بھگ اندازہ لگائیں آپ کہ اجماع ہے اس پر کہ اس میں اختلاف کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ اہمیت کے پیش نظر میں نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن مجید پڑھتے وقت بھی ہم وقف کرنا چاہیے، اس میں بنیادی بات جب ہم وقف کہتے ہیں تو اس میں بنیادی بات یہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں رؤوس الآئی، آیتوں کا اختتام جہاں ہوتا ہے بھئی وہاں وقف کرنا چاہیے، وہاں وقف کرنے کی عادت ڈالیں، وہاں وقف کرنے کا اہتمام کریں۔ آپ جو ہے ائمہ حرم کا خیال مت کریں کہ وہ کبھی کبھار سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہوئے ایک سانس میں 2-3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کہاں وقف کرنا چاہیے، کہاں آیت کے بعد نہیں ملانے سے بھی معنی میں تبدیلی نہیں آتی، انہیں پتہ ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی اس درجہ علم ہونا ضروری نہیں ہے نا۔ جب آپ کو علم ہو تب آپ اس کا لحاظ کریں، محض ان کو سن کر کے ایسے یاد مت کر لیں، آپ اس کا خیال کریں۔ جو آپ کے سامنے اوقاف جو رموز ہیں، جو آپ کے سامنے وقف کی جو علامت ڈالی گئی ہے، آپ اس کا خیال کریں۔ ائمہ حرم جو پڑھتے ہیں وہ ائمہ حرم ہیں، وہ محض یاد کر کے نہیں کھڑے ہیں مصلی پر، وہ عالم دین ہیں، انہیں اس موضوع کا بھی علم ہے، انہیں اور گہرا علم ہے۔ اگر آپ اس علم کو اچھی طریقے سے معلوم کر لیتے ہیں، پھر ان کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آپ کو ایک عجیب سے لذت ملے گی آپ کو۔ لیکن آپ جب آغاز میں اس کو پڑھتے ہیں تو آپ مکمل رعایت کریں جو قرآن میں اوقاف کی جو علامتیں ہیں۔ تو بنیادی طور پر جب وقف کی علامت کی بات آتی ہے تو جب آیت کریمہ کا اختتام ہوتا ہے وہاں پر امام ابو داؤد رحمہ اللہ ان کی جو السنن ہے اس میں ایک کتاب ہے کتاب الحروف والقراءات۔ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی طریق سے انہوں نے ایک روایت لائے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کی تلاوت کیسے ہوتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، ملک یوم الدین۔ اس حدیث میں ملک یوم الدین ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کے اختتام میں لکھا کہ میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ قدیم قرات ہے ملک یوم الدین، اور جو متواتر قرات ہے وہ مالک یوم الدین۔ ملک یوم الدین وہ غلط نہیں ہے، وہ جو حدیث میں جس طرح سے، اس لیے میں نے ویسے سنایا ہے آپ کو۔ لیکن اس حدیث میں مجھے بتانا کیا ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ بتانے کے بعد وہ کہتی ہیں کہ
آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی قرات کیسے ہوتی تھی؟ یقطع قراءتہ آیتن آیتن، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہر آیت کو ایک ایک سانس میں پڑھتے تھے. ایک آیت پڑھتے تو اس پر آپ وقف کرتے، پھر ایک آیت پڑھتے پھر وقف کرتے، اس طرح سے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایسے نہیں پڑھتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں بھی اللہ کے رسول ہی ہمارے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے. یہ اللہ کے رسول کی تلاوت ہی. مثلا ہم کو کیسے پڑھنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ البقرہ میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. وقف کرنا چاہیے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وقف کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کا یہی عام اسلوب تھا، انداز تھا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا، کیونکہ ہر آیت پر آپ جو ہے وقف کرتے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں اس بات کو اچھی طرح سے؟ آپ اچھی طرح سمجھیے اس بات کو. ایک یعنی بات بتانا چاہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، اب بالضبط مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ جو سنن سعید بن منصور ہے ہمارے پاس، سنن سعید بن منصور کتنے 8 جلدوں میں ہے. 8 جلدوں میں سنن سعید بن منصور. اس کی جو پہلی جلد ہے اس میں غالباً میں تھوڑا سا مجھے غلط ملت ہو رہا ہے، شاید میں نے اس میں پڑھا تھا، لیکن اس میں سعید بن منصور رحمہ اللہ جو علماء بغداد میں سے ہیں، انہوں نے اپنی سند سے اس بات کو نہیں نقل کی ہیں، محقق نے حاشی میں نقل کی ہیں جتنا مجھے یاد آ رہا ہے. مجھے درس کے بعد ذرا مراجعہ کر لیں آپ ایک مرتبہ، کہ ایک معروف تابعی عامر بن شراحیل الشعبی رحمہ اللہ، ان سے متعلق یہ بات ہے. وہ کہتے ہیں اذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وہ کہتے ہیں کہ کل من علیہا فان، یہ پڑھ کر کے اختتام کر کے مت چلے جائیے آپ. وہ پڑھنے کے بعد آپ خاموش نہ رہیں جب تک کہ آپ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ نہ پڑھ لیں. تبھی تو بات پوری ہوگی نا. یعنی آیت کریمہ کا جو اختتام ہو رہا ہے، جو وقف جہاں کر رہے ہیں آپ، کتنا خیال کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو آیت کریمہ کا جو اختتام ہوتا ہے وہاں پر وقف کرنا وہ اصل ہے. بھلے ہی کبھی کبھار معنی مکمل نہیں ہوتا ہے، بھلے ہی. ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الصافات میں بیان فرمایا وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. اس کے بعد کیا ہے؟ اس کی بعد والی آیت کریمہ میں وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اصل میں کیسے ہے؟ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ. یہاں رکنا چاہیے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ اصل میں ایسا نہ ہے. لیکن دیکھو اللیل کا تعلق اسی سے آیت کریمہ سے ہے، لیکن اس کی بعد والی آیت کریمہ کا آغاز ہے. وہ سمجھ رہے اس بات کو؟ بھلے ہی معنی کے اعتبار سے اللیل کا تعلق پہلی آیت کریمہ سے ہے، لیکن وقف کا تقاضا کیا ہے؟ آپ آیت کریمہ کے اختتام میں رک جائیں. بات واضح ہو آپ کو اچھی طرح سے؟ یہ چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک عالم دین کو، ایک معلم کو جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو نہایت سنجیدگی سے، نہایت شعور سے پڑھنا چاہیے اور معنی کا خیال کرتے ہوئے. اگر آپ پڑھیں گے ترجمہ سے بھی آپ کو کچھ اندازہ ہونے لگے گا کہ ہاں بھائی یہاں وقف کرنا چاہیے. یہاں وقف نہیں کریں گے تو بات نہیں واضح ہوگی، غلط ملت ہو جائے گا. مثلا دیکھو آپ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اس کے بعد کیا ہے؟ وکان الشیطان للانسان خذولا. اس آیت کریمہ کا شان نزول اٹھا کے دیکھیے آپ. ایک کافر کا یہ قول ہے، ایک کافر کہے گا نا کل قیامت کے دن ایسے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکے میں اللہ کے رسول پر جب قرآن نازل ہوا تو وہاں پر ایک کافر کی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے حق میں یہ بات بیان فرمائی کہ کل قیامت کے دن یہ کافر ایسے کہے گا. بہرحال وہ اکیلا نہیں، کفار ایسے کہیں گے، نسأل اللہ السلامہ. لیکن غور طلب بات کیا ہے؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. کل قیامت کے دن ایک کافر یہ بات کہے گا کہ اللہ کی شریعت، اللہ کا کلام قرآن میرے پاس آ گیا تو تھا، لیکن اس کے آنے کے بعد بھی میرے دوستوں نے، میرے احباب نے، میری دنیا نے، میرے نفس نے مجھے گمراہ کر دیا. لقد اضلنی یعنی وہ جو میرا
حمیم ہے، میرا خلیل ہے، میرا دوست ہے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جانی. اللہ کا کلام تو میرے پاس آ چکا تھا، اللہ تعالیٰ کی شریعت میرے پاس آ گئی تھی، اس کا علم مجھے مل گیا تھا، لیکن دیکھو میری دنیا نے، میرے دوست و احباب نے، میری بیوی بچوں نے، میرے فلاں فلاں نے مجھے اس سے غافل کر دیا، مجھے اس سے گمراہ کر دیا. یہ تو اس کی بات ہوئی. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. یہ تو اس کی بات نہیں ہے نا، یہ تو قرآن نے اس کی اس بات پر تبصرہ کیا ہے. سمجھے آپ اس بات کو؟ دو جدا جدا چیزیں ہیں. وقف ضروری ہے. علامت نہ بھی دیکھیں آپ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں وقف ہونا چاہیے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے سورۃ النمل میں جو سلیمان علیہ السلام کا جو قصہ بیان فرمایا، ملکہ سبا نے کیا کہا؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. اس کی اتنی ہی بات ہے. قرآن نے یہ تبصرہ کیا وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. عموماً ملوک امراء ایسے ہی کرتے ہیں. سلیمان ان میں سے نہیں ہے علیہ السلام. عام طور پر ملوک امراء کا یہی کام ہوتا ہے، لیکن ملکہ سبا کا کیا قول تھا؟ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ. یہ مثالیں سب آپ کو جو انہی کتابوں میں مل جائیں گی جن کے میں نے آپ کو حوالے دیے ہیں. تو یہ گویا کہ وقف ضروری ہے وہاں پر، اس لیے کہ دو جدا جدا باتیں ہیں. اگر آپ ان کا خیال نہیں کریں گے، اس کی رعایت نہیں کریں گے، تو معنی میں کس قدر تبدیلی ہوتی ہے. آپ غور کیجئے. میں آپ کو ایک 4 مثالیں دیتا ہوں ہلکی پھلکی، تاکہ آپ لوگوں کا ذہن کھلے اس معاملے میں. بالکل واضح مثالیں دیتا ہوں کہ بھئی آپ خود بولیں گے کہ یہاں تو وقف لازم ہے، یہاں وقف کرنا ہی چاہیے. نہیں کریں گے تو معنی میں کیسی تبدیلی ہوتی ہے آپ غور کیجئے. آپ اب وہاں پر کون سی علامت ہوتی ہے، کون سا رمز ہوتا ہے، اس میں کیا معنی ہوتا ہے، اس کی کتنی مثالیں، وہ ہمارے موضوع میں نہیں، وہ ہمارے موضوع سے خارج ہے. یہ ہم آدھے گھنٹے میں بتا بھی نہیں سکتے. یہ جو معلم بیٹھا ہے پڑھانے کے لیے طلبہ کو، معلمہ جو بیٹی ہے، وہ اس کا خیال کرے، روزانہ ایک ایک کر کے سیکھے اور ان کو نشاندہی کرے طلبہ کو. اب مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورۃ یونس میں بیان فرمایا، غور کیجیے آپ. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ان العزت للہ جمیعا. یہ ایک ہی آیت کریمہ ہے نا سورۃ یونس کی. اللہ نے کیا فرمایا؟ ولا يحزنك قولهم ولا يحزنك ایھا الرسول. اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کفار کی جو باتیں ہیں وہ آپ کو غم زدہ نہ کر دیں. کفار کی کون سی باتیں ہیں؟ وہ بات ان العزت للہ جمیعا جو آگے کی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ ولا يحزنك قولهم. آپ وقف کریں. ان کا قول کیا ہے؟ یہی قول کہ ان العزت للہ جمیعا. نہیں نا، ان العزت للہ جمیعا یہ تو توحید ہے، یہ تو اصل الاصیل ہے. اور یہ کلام تو، یہ بات تو ایسی ہے کہ غم زدہ نہیں، تو خوش کر دینے والی بات ہے کہ ان العزت للہ جمیعا کوئی کہتا ہے تو. ولا يحزنك قولهم کا تعلق تو پیچھے سے ہے. اللہ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا، آپ کی شان میں گستاخی کرنا، اللہ کے کلام کو جادو اور کہانت کہنا، یہ سب جو باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی کچھ مدد نہیں کرے گا، قیامت برپا نہیں ہوگی، اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں ولا يحزنك قولهم وقف کیجیے. اس کے بعد ان العزت للہ جمیعا وهو السمیع العلیم. وہ آگے کی بات ہے. کتنی واضح مثال ہے غور کرنے کی، ہے کہ نہیں بتائیے؟ یہاں وقف نہیں کریں گے، یہ ان کا قول ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. یہی تو قول ہے نا ان کا. اور اللہ تعالیٰ نے اس قول کو کفریہ قول کہا، یہ کافروں کا قول ہے. لقد کفر الذین قالوا ماذا قالوا، کیا کہا انہوں نے؟ ان اللہ ثالث ثلاثہ، اللہ تعالیٰ 3 میں سے ایک ہے. یہ کافروں نے کہا نا. اگر آپ یہاں وقف نہیں کریں گے تو کیا لازم آئے گا؟ وہ دیکھو، وما من الہ الا الہ واحد، یہ بھی انہی کا قول ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد. یہ دونوں قول انہی کے ہیں. نہیں، اللہ نے کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وقف کیجیے. کافر کا قول ہو گیا. اس کے بعد ان پر رد ہے وما من الہ الا الہ واحد. بات واضح ہوئی آپ کو؟ اگر کوئی یہاں وقف نہیں کرے گا تو
اگر کوئی یہاں وقف نہیں کرے گا تو غور کیجئے گا آپ معنی میں کیا بات آئے گی. سبحان اللہ العظیم. یہ میں نے مثالیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ وقف کرنا ضروری ہے. وقف نہیں کریں گے. ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ غافر یا سورۃ المؤمن یا غافر ایک ہی سورہ کے دو نام ہیں. بالکل آغاز میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. جو کفار ہیں ان پر تمہارے رب کی یہ بات ٹھوس ہے, مضبوط ہے, مؤکد ہے, اٹل ہے, ہو کر کے رہے گی. کیا چیز ثابت ہو چکی ہے کافروں پر یہ بات, تمہارے رب کی یہ بات کہ انہم اصحاب النار, وہ اہل جہنم ہیں. اب آگے ملا کے پڑھیں گے انہم اصحاب النار الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم. غور کیجیے آپ, آگے آنے والی آیت کس کے متعلق ہے؟ ملائکہ, اور ملائکہ بھی نہایت بلند درجے والے. الذین یحملون العرش کیسے پڑھیں گے آپ؟ انہم اصحاب النار الذین یحملون العرش. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ, نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. ایسے ملا کے پڑھیں گی. ایک تو آیت کریمہ کا اختتام ہے تو وہاں تو وقف کرنا ہی چاہیے, لیکن کبھی آیت کریمہ کے اختتام پر بھی ملا کر پڑھ سکتے ہیں نا. لیکن کیا یہاں پڑھ سکتے ہیں؟ کتنا ضروری ہے اگر یہ علم نہیں ہو تو. اسی لیے ہم عامت الناس سے نہیں, معلم جو بچوں کو سکھاتا ہے وہی کل کے دن بڑے بنتے ہیں. لیکن نہیں سکھائیں گے تو جیسے تیسے بھی پڑھ لیں گے وہ. تو اس کی رعایت کریں. جب اللہ نے آپ کو ایک جگہ دی ہے, استاذ بنایا ہے, آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تو آپ یہ سیکھتے ہوئے جائیں. جو مکتب میں آپ کے پاس پورے محلے کے بچے آپ کے پاس ہیں, آپ اس کو سکھا دیں. دھیرے دھیرے آپ بھی سیکھیں اس بات کو. سورۃ الدہر یا سورۃ الانسان بالکل آخری آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ. وقف اگر نہیں کریں گے تو کیا لازم آئے گا؟ دیکھو, یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے, اور کس کو داخل کرتا ہے؟ ظالمین کو. نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. ما لکم کیف تحکمون افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. ہم کفار کو مسلمانوں کی جیسا سلوک کریں گے. سورہ قلم میں کہا نا اللہ تعالیٰ نے, اگر یہ کہیں گے کہ یدخل من یشاء فی رحمتہ والظالمین, کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یدخل من یشاء فی رحمتہ آپ کو وقف کرنا پڑے گا. پھر اس کی بعد والی بات ہے والظالمین اعد لهم عذابا الیما. میں سمجھتا ہوں بات بہت واضح ہو رہی ہے. آخری میں ایک بات, آخری بالکل بات, کہ دیکھیں میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ علم وقف سے متعلق جاننا ضروری ہے. میں آپ کو دل کی آنکھیں کھولنے کے لیے باذن اللہ تعالیٰ کہ اس بات سے دل کی آنکھیں کھل جائیں کہ اگر کوئی شخص قصداً عمداً جہاں وقف کرنا ہے نہیں کرتا ہے, معلوم کرنے کے باوجود بھی وہ کافر بھی ہو سکتا ہے. چھوٹی بات نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو, چھوٹی بات نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ کافر وہ کافر بات دیکھو آپ. مثلا آپ دیکھو سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اگر کوئی یہاں وقف کر دیتا ہے تو لقد کفر الذین قالوا وقف کر دیا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. اور کیجیے آپ, قصداً عمداً جان بوجھ کر, کافر نہیں ہو جائے گا وہ؟ بتائیے آپ سمجھ رہے اس بات کو؟ تو اس علم کو جاننے کی اہمیت میں آپ کو بتا رہا ہوں. کتنی مثالیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں. اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں, قرآن مجید میں کتنی مقامات پر بھائی, سورۃ النمل کے اواخر میں دیکھ لو, سورۃ الفاطر کے وسط میں دیکھ لو آپ, متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے, سورۃ اللقمان کے اس سے پہلے سورۃ الروم کے اواخر میں دیکھ لو آپ, اللہ نے اس بات کو کئی جگہ پر کہا ہے کہ جو مردے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں. بھئی دنیا میں آپ کی بات سنتا کون ہے؟ جو زندہ ہے. وہ کتنی مدد کرے گا وہ بعد میں, سنتا کون ہے؟ جو زندہ ہے. جو مرا ہوا ہے وہ سنتا نہیں ہے. اسی لیے آپ مردوں کو کیوں پکارتے ہو؟ یہی تو بات ہے نا.
لیکن اگر کوئی سورۃ الانعام کی اس آیت کریمہ کو اگر وقف نہیں معلوم کرتا ہے یا معلوم کرنے کے باوجود بھی غلط استدلال کرنے کے لیے کہیں اور جگہ وقف کر دیتا ہے وہ کافر ہو جائے گا. وہ جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون, اس کے بعد ہے والموتى یبعثهم اللہ ثم الیہ یرجعون. کوئی ایسے پڑھتا ہے تو انما یستجیب الذین یسمعون والموتى, انما یستجیب, آپ کی بات کو سنتے کون ہیں, آپ کی پکار پر لبیک کون کہیں گے؟ من یستجیب, کون ہے جو آپ کی بات کو سنے, لبیک کہے, جواب دے آپ کا. اللہ نے کہا انما یستجیب الذین یسمعون, جو سنتے ہیں وہی آپ کا جواب دے سکتے ہیں. والموتى یبعثهم اللہ, اور جو مردے ہیں اللہ انہیں کل قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا. اگر کوئی ایسا پڑھ لے انما یستجیب الذین یسمعون والموتى, سنتے تو صرف وہی ہیں جو, جواب تو صرف وہی دے سکتے ہیں جو سنتے ہیں اور جو وہ ہیں جو مردہ ہیں. یہ تو قرآن کے پیغام کے بالکل منافی ہے. الموتى پہ کوئی وقف کر دیتا ہے تو انما یستجیب الذین یسمعون یہاں وقف ہونا چاہیے نا, اور آگے سے والموتى, پیچھے سے بھی ملا کے بھی نہیں پڑھیں گے آپ, وقف لازم ہے وہاں پہ. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى یبعثهم اللہ, یہ یہاں سے آپ کو ابتدا کرنا چاہیے. انما یستجیب الذین یسمعون والموتى قصداً کوئی پڑھتا ہے, معنی میں جو تبدیلی آ رہی ہے کافر ہوگا وہ شخص. الاتقان فی علوم القرآن, البرہان فی علوم القرآن, اس میں اتنی وافر مثالیں ہیں اور طرح طرح کی, سبحان اللہ, آپ حیران ہو جائیں گے. ایک معاملات کی ایک مثال دے کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. آپ دیکھو میراث سے متعلق حافظ سیوطی وغیرہ نے مثال دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النساء میں یوصیکم اللہ فی اولادکم, یہ ایک تمہید ہے, یہاں سے مسائل شروع ہو رہے ہیں. للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے لڑکیاں ہوں, بڑی عمر کے ہوں, چھوٹی عمر کے ہوں, حتیٰ کہ جنین ماں کی پیٹ کا بھی بچہ ہو وہ بھی وارث بنے گا. للذکر مثل حظ الانثیین ایک تقسیم ہے, لڑکوں کے لیے لڑکیوں کے لیے, ٹھیک ہے. ایک دوسری بات فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترک, اگر بیٹا نہیں ہے مثلا کسی کو, صرف بیٹیاں ہیں 2 یا 2 سے زائد, تو پورے مال کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے اور 2/3 کس کو دیں گی؟ ان کو دیں گے. ایک بات ہو گئی. لیکن غور طلب بات کیا ہے, اللہ رب العالمین نے فرمایا 2 بیٹیاں, 2 سے زیادہ بیٹیاں, اگر بیٹیاں بھی نہیں ہیں, بہنیں ہیں مثلا 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں, فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. فلها النصف یہاں پر وقف ہے نا, اس کے بعد ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. اگر کوئی وقف یہاں نہیں کرے گا اور کہے گا کہ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ, وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ, یہاں وقف کرتا ہے. سبحان اللہ, معنی میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے, وراثت کا پورا معاملہ ہی بدل جا رہا ہے. آپ والدین کو اس ایک لڑکی کے ساتھ جوڑ دے رہے ہیں. آپ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ, پھر آپ آگے سے پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو وقف کی جو علامتیں ہیں وہ تو ڈالی جا رہی ہیں, کہاں لازم ہے, کہاں جو ہے مطلب جائز ہے وغیرہ, اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو معنی میں کتنی تبدیلی آ رہی دیکھ رہے ہیں. تو اسی لیے جہاں بھی معلمین ہیں, معلمات ہیں, بچوں کو پڑھا رہے ہیں, تو جہاں ناظرہ پڑھنا سکھا رہے ہیں وہیں پر وقف کی جگہ پر اہتمام کریں. میں ہمارے اساتذہ میں سے مولانا حافظ سید شبیر احمد عمری حفظہ اللہ, ان کو میں نے دیکھا رحمہ اللہ, انتقال ہو گیا ان کا, جامعہ دارالسلام اور آباد کے جو صدر مدرس تھے شعبہ حفظ کے, ہمارے استاد سے مراد وہ ہمارے ممتحن رہے ہیں مشکات العلوم تارا منڈل بنگلور میں سٹی مارکیٹ کے. تو میں نے ان کو اس بات کی رعایت کرتے ہوئے دیکھا کہ ان کی پورا قرآن ہی اوقاف کے ساتھ ہی یاد ہے, کہاں وقف کرنا چاہیے کہاں نہیں, اسی طرز پر پورا قرآن یاد ہے ان کو. اسی پر جیسے یہ آیت کریمہ کا اختتام جیسے انہیں یاد ہے, ویسے کہاں درمیان میں وقف کرنا چاہیے وہ بھی انہیں یاد ہے. اتنی رعایت بہت ضروری ہے, ایسی ہی پڑھنے کے لیے بھی, تلاوت کے لیے بھی, معنی مفہوم کے لیے تو بدرجہ اولا, اور طالب علم عالم دین اور اس فقیہ کے لیے واجبات میں سے ہے, سمجھ رہے ہیں نا.
تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اس کی رعایت کے ساتھ تلاوت کرنے پڑھنے پڑھانے کے اللہ ہمیں سعادت دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ کلام کو نہایت سنجیدگی سے شعور سے اللہ میں پڑھنے والا بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.